بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر معین۔ انہی حرام چیزیں جس سے کمانا حرام ہے آلات لہو و لعب ہے۔ پہلے تو لہو کی تعریف سنیں۔ لہو یعنی ہر وہ چیزیں کہ جو گانے بجانے کی محفل سے مناسبت رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں لہو۔ یعنی گانے بجانے کی محفل کا مطلب ہے جو فاسق و فاجر لوگوں کی محفلیں ہوتی ہیں اور اس میں وہ لہو و لعب انجام دیتے، جس میں گانے بجانے کی محفل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو لہو کہتے ہیں۔ لہو کی تعریف جو ہے اب یہی کی گئی ہے، فی الحال یہ کی گئی ہے۔ تو لہو کی اس تعریف کے تحت آغا سیستانی، آغا خمینی کہتے ہیں لہو و لعب کی محفل ہو اور پھر گانا بجانے کی محفل کے لحاظ سے جو آواز ہوتی ہے، ان کی مناسبت سے جو آواز ہوتی ہے، وہ آواز حرام ہے۔ تو اگر آلات بھی لہو و لعب میں استعمال ہو رہے ہیں تو آلات لہو و لعب و آلات موسیقی کہلائیں گی، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ جن کو بنایا ہی گیا ہے موسیقی و لہو و لعب کے لیے، ایسے نہیں کہ برتن سے بجا رہے ہیں، ٹیبل سے بجا رہے ہیں اور جو ہے کبھی ٹن ڈبے سے بجا رہے ہیں، وہ والا نہیں، وہ ان کو بنایا اس کے لیے نہیں ہے۔ جن آلات کو بنایا ہی لہو و لعب اور فاسق و فاجر لوگوں کی محفل کی مناسبت اور گانے بجانے کی محفل سے مناسبت رکھنے والی آواز کے لیے انہیں آلات کو بنایا گیا ہے، تو ان آلات کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ بانسری بھی اس کے اندر شامل ہے، بانسری ہے، پیانو ہے، ڈف ہے، مختلف چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے حرام ہونے کی دلیل وہی ہے کہ جو سابق میں گزر چکا ہے، کہ جہاں پر سابق میں آلات جوا کی طرح ہیں، کہ وہ بھی جو ہے وہ جوا کے آلات اس طرح حرام تھے، چونکہ مادہ فساد اس کے اندر موجود ہے، مادہ فساد کی وجہ سے ان کو جو ہے خرید و فروخت کی اجازت نہیں۔ اچھا، آلات لہو کا مطلب ہے کہ جن کو لہو و لعب کے لیے ہی بنایا گیا ہے، ایسا نہیں کچھ آلات ایسے کہ جو دوسروں کے مقصد کے لیے بیان نہیں کیے لیکن جو ہے لہو و لعب کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جب استعمال ہوں گے تو وہ حرام ہے، وَإِلَّا حرام نہیں ہے۔ وہ مثلا برتن، چمچے اور ٹیبل اور ٹن ڈبا، مثلا پھر بھی وہ سامان حرام نہیں ہوگا، صرف کام حرام ہوگا، کام وہ حرام ہو جائے گا، لہو و لعب ہو جائے گا۔ لیکن جو آلات بنائے ہی گئے گانے کے لیے، لہو و لعب کے لیے، وہ ہر صورت میں خرید و فروخت حرام ہے اس کی، جب تک کہ توڑ نہ دے، اس کے لکڑی کے کام کے اندر نہ آ جائے۔ مثلا آیا مطلق لہو حرام ہے؟ کہتے ہیں کہ مطلق لہو جس میں اسے یقینی جو ہے وہ بانسری کی تمام جنس ہے اور گانے بجانے کی تمام جنس ہے، اور وہ طبل جو لہو و لعب کی محفل سے مناسبت رکھتے وہ تمام طبل۔ اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے جو بھی آلات استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں اور ان کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ دوسری چیز ہے سونا چاندی کے برتن، جس میں کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، اس لیے کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کیا گھر میں سجانے کے لیے رکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کے اندر ایک بحث ہے۔ گھر میں سجانے کے لیے سونا چاندی کے برتن رکھے جا سکتے ہیں نہیں، تو آج کل کے مہاراج تو کہتے ہیں سونا چاندی کے برتن
سجانے کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے اس کے اندر، سونے چاندی کے برتن۔ اگر یہ برتن کھانے کے لیے تیار کیے گئے ہیں، کھانے پکانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال کے لیے بنائے گئے ہیں سونے چاندی کے برتن، تو اس کی ہیئت کو مادے کے ساتھ ملا کر مجموعاً بیچنا بھی جائز نہیں ہے، خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، توڑ کر کے اس کے مادے کے طور پر سونا بیچا جائے، توڑ کر کے چاندی بیچ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل اس کی شکل کھانے پینے کے برتن ہو یا پکانے کے برتن ہو، کھانا پینا جو ہے اس کے اندر جائز نہیں ہے۔ اس لیے سونے کے برتن کی، ایسے برتنوں کی جو ہیئت ہے کھانے پینے کے لیے، اس کے ساتھ بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے، اور وہ ہے درہم۔ درہم کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ درہم تو ایک عام کرنسی ہے، اس کے باوجود کیوں حرام ہے؟ کہتے ہاں، اس کے اندر ایک راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ درہم سچے درہم بھی ہوتے ہیں، جھوٹے اور نقلی درہم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر درہم سے مراد نقلی درہم ہے، جو سلطان کی طرف سے رائج نہیں، انسان نے اپنی طرف سے ایک سکہ بنا دیا، اس کو جو ہے معاشرے میں چلا دیا ہے، یہ جھوٹا سکہ ہوتا ہے، ایسا بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ نقلی نوٹ جیسا ہوتا ہے، نقلی درہم جو اپنی طرف سے بنا دیے، پرانے زمانے نقلی درہم بناتے تھے، وہ نہیں چلے گا، کہتے وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس کے بارے میں، تو امام علیہ السلام نے کہا لا یباع بشیء فیہ غش، کیسے ایسی چیز سے جو ہے کوئی چیز خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے ملاوٹ آ گئی ہے، نہیں جو ہے سلطان کے سکے کے بجائے اس نے اپنی مرضی سے ایک سکہ جو ہے بنا کر کے معاشرے میں چلا دی ہے، تو وہ نقلی سکہ ہے، یعنی اصلی سکہ نہیں، بلکہ کہا ہے القہ فی البالوا، اس کو جو ہے گٹر میں پھینک دو تاکہ وہ مادہ فسادی ختم ہو کر کے رہ جائے۔ اس طرح سے جو امام علیہ السلام نے حکم دیا وہاں پر۔ تو یہ مراد ہے اصل میں۔ تو ایسی نقلی سکہ جو اپنی ہیئت خاص سکے پر ہے، اگر فرض کریں کہ میدان میں چلانے کے بجائے، معاشرے میں اس کو رائج کرنے کے بجائے کوئی اور منفعت محللہ اس کا نکلا ہے اسی سکے کی شکل میں، مثل اس کے کہ فرض کریں، ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ اس سکے کو سوراخ کر کے گلے میں لٹکاتے ہیں، تزئین کے لیے رکھا ہوا ہے، اور رکھ سکتے کہ نہیں؟ وہ ایک جو ہے سکہ جو ہے باقاعدہ، جس طرح لوگ سلیب لٹکاتے ہیں، یہ سکہ لٹکا کے چل رہے سونے کا، تو یہ تزئین کے لیے رکھا ہے۔ تو کیا اس طرح سے جائز ہے؟ جائز نہیں، منفعت محللہ ہے، اور یہ رائج بھی ہے، بہت سے لوگ انجام دیتے ہیں۔ یا مثلا پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، یہ دیکھیے گا، پہلے زمانے میں ظالم حکمرانوں کے جو کارندے ہوا کرتے، ٹیکس وصول کے لیے کرنے کے لیے آیا کرتے، تو کیا کرتے تھے، اس کو وہ نقلی سکہ پکڑا دیتے، دکھنے میں تو ایک جیسا ہی ہے نا، نقلی سکہ دے دیے تاکہ وہ چلا جائے، ہماری جان چھوٹ جائے اور جیسا کام بھی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے ظالموں کو اس طرح دے دیتے تھے۔ تو یہ سکہ جو ہے اس طریقے سے ظالموں کو دے دیا جائے تو ویسے تو جائز ہے، لیکن اس زمانے میں امام علیہ السلام نے کچھ مصلحتوں کی وجہ سے منع کیا کہ سلطان رائج جو زمانے ظالم بادشاہ ہوا کرتے، اس کے علاوہ اس کو نہیں انجام دیا جائے، کیونکہ جان کا خطرہ ہے، وہ تو پتہ چل جائے تو امام کے لیے بھی خطرہ ہو جاتا ہے پھر۔ اس لیے جو امام علیہ السلام نے کہا سلطان کے سکوں کے علاوہ اس کو مادہ فساد ہے، اس کو بالکل جڑ سے نکال جو ہے نا، یہ مسئلے ہوتے ہیں نا۔ آج کل بھی کوئی جعلی نوٹ چلا تو کتنا خطرہ ہے نا، ایک دم پکڑ جانے کا خطرہ ہے نا، اور پھر خالی اکیلے پوری مشینری پکڑی جائے گی، آخر تک جو ہے وہ پتہ چلا امام علیہ السلام کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا، تو اس لیے جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ وَلَا إِنفَاقُهُ، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں، ان کو خرچ کرنا بھی جائز نہیں، امام علیہ السلام منع کیا ہے۔ وَأَلْقِهِ فِي الْبَالُوَةِ، اس کو جو ہے گٹر میں ڈال دو، حَتَّى لَا يُبَاعَ بِشَيْءٍ فِيهِ غَشٌ، یہاں تک کہ اس سے کوئی چیز نہیں خریدی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ملاوٹ موجود ہے۔ یہ جو ہے امام کے الفاظ تھے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیے نا، روایت کے الفاظ ہیں۔
تو اس کو ظالم کو دینے کے لیے یا اس کو زینت میں سکے کے طور پر گھر میں سجانے کے لیے یا گلے میں سجانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا نہیں. دیکھیے ایک اصول جو ہے شریعت نے دیا کہ سونا مرد پر حرام ہے، لیکن کیا وہ سکہ جو سونے کا ہے لٹکا ہے اس کو حرام قرار دیں گے کہ نہیں؟ اس سے قطع نظر کہ وہ نقلی سکہ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس بحث کو نہیں لے کر آتے. بحث کو لے کر بعنوان سونا کیا مرد پر پہننا حرام تھا، کیونکہ یہاں پر پہننا حرام ہوگا کہتے نہیں، کیونکہ جو ہے چین اس کی جو بنی ہوئی ہے تو وہ کہلائے کہ چین پہن رہا ہے، سکہ تو نہیں پہن رہا ہے. سکہ پہننے میں نہیں کہلائے گا، پہننا حرام ہوتا ہے سونا، اور یہ پہننے میں اس کے اوپر پہننے کا لفظ صادق نہیں آتا، اس لیے سونے کے سکہ جو ہے وہ گلے میں لٹکائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ حرام نہیں رہے گا. تو منفعت محللہ دو نکل آئے گھر میں سے. ہاں زینت میں شمار ہوتے، زینت تو مرد کے لیے حرام نہیں ہے. سونے کی سونا پہننا خالی حرام کرا، زینت منع نہیں ہے. زینت تو کبھی کبھی کچھ مستحب بھی ہو جاتی ہے. نہیں پہننا چین پہننا کہلاتا، وہ کہیں گے زنجیر پہنی ہوئی اس نے، چین پہنی ہوئی، سکہ تو پہنا ہے، کوئی نہیں کہے کہ سکہ پہنا ہوا ہے. ہاں لاکٹ تو وہ اسی چین ہو گئی نا، لاکٹ کو چاہو چین. لیکن چین پہننا کہلاتا ہے وہ اصل میں. چین وہ سونے کی نہیں ہوتی، وہ جو ہے لوہے کی یا پیتل کی کوئی بناتے ہیں تانبے کی. سونا جو ہے پہننا اس وقت آ جائے گا جیسے انگوٹھی ہے، چشمہ ہے، یہ پہننا سا جگہ ہے، یہ گھڑی ہے سونے کی مثلا، تو یہ گھڑی چین بھی اس کی سونے کی ہوتی ہے، اس لیے جو حرام ہو جاتی ہے. ورنہ باقی جو ہے چین اگر بالفرض چاندی کی تو پہننا صادق نہیں آئے گا انہیں، اس لیے وہ جائز ہو جائے گا. ہاں تو پھر کوئی حرج نہیں، پہننا صادق نہیں آئے گا اس کو. اس طرح دانت ہیں، اس میں دانت سونے کے لائے تو پہننا نہیں کہلائے، دانت جو ہے وہ لگانا کہلائے گا، دانت پہننا نہیں کہلاتا ہے. نہیں اس لیے وہ بھی جائز ہے، دانت لگانا بھی جائز سونے کا. پہننے کا لفظ جہاں پر آئے گا وہ حرام ہے سونے کا، باقی جو مردوں کے لیے حرام نہیں ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمائے کہ نقلی سکہ جو ہے وہ بھی خرید و فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے نقلی سکے پر جہلاً معاملہ کر لیا، بعد میں پتہ چلا اس شخص کو کہ جس کی طرف یہ سکہ آیا ہے، تو اس وقت اگر درہم و دینار کے عنوان سے اس پر معاملہ ہوا تھا، یہ درہم و دینار کا انصراف ذہنی اس بات کی طرف، تبادر ذہنی اس بات کی طرف ہے کہ سلطان کا سکہ ہے، تو بھائی باطل ہے، کیونکہ اس نے وہ سلطان کا سکہ دیا ہی نہیں ہو تو جعلی نوٹ دے دیا اس نے تو، ہے کہ نہیں. لیکن اگر معاملہ ہوا شخص دینار پر، جو شخص دینار جو عنوان درہم و دینار اس پر صادق نہیں ہے، بلکہ شخص دینار جس کے اندر عنوان دخیل نہ ہو، شخص جزئی اس دینار پر معاملہ ہوا ہے، جس میں کہتے ہیں اس دینار پر میں معاملہ کر رہا ہوں مثلا، تو ظاہراً بھائی صحیح ہے، لیکن خیار عیب سامنے والے کو حاصل ہے، اس لیے کہ خیار عیب اس کے اندر عیب نکلا ہے، کیونکہ یہ مادہ سونا کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی اس میں ملائی گئی ہیں، اس لحاظ سے جو ہے اس کو پورا کر کے دینا پڑے گا، جو اس کا وزن ہوا کرتا ہے اس کو پورا کر کے دینا ہوگا، اس کے لحاظ سے جو ہے وہ خیار عیب حاصل ہے، چاہے تو معاملے کو فاسد کرے، چاہے تو معاملے کو صحیح قرار دے، اور سکے کے جو تفاوت ہے وہ تفاوت قیمت لے لے. اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے تفاوت قیمت لے لے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے قیمت میں جو کمی بیشی ہو گئی وہ لے لے بس. لیکن اگر سکہ جو سلطان کا تھا بالکل اسی وزن کا سونا جو ہے سکہ بنایا ہے، بالکل بے نہیں اس کی طرح، لیکن ہے وہ سلطان کا نہیں، تو کیا کریں گے؟ پھر بھی جو ہے
یہاں ایک قسم کی تدلیس اور دھوکہ ہے. دھوکہ ہو جانے کی اسے یہاں پر خیار تدلیس حاصل ہوتا ہے، خیار عیب حاصل نہیں ہوا کرتا. خیار تدلیس یعنی چیز بالکل کاپی ایسی ہے، سونا بھی بالکل خالص ہے لیکن سلطان کا نہیں ہے، سلطان کی طرف سے رائج نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ دھوکہ ہونے سے خیار تدلیس حاصل ہے، چاہے تو بدلوا لے، چاہے تو اس کے اندر جو تدلیس کے بدلے میں کچھ پیسے لینا چاہے تو وہ بھی لے سکتا ہے. تو یہ دونوں فرق ہے. اگر ملاوٹ والا ہے تو اس کی کمی بیشی کو پورا کرے گا، اور اگر بالکل ایسے ہی ہے تو خیار تدلیس حاصل ہے، اس لیے کہ سلطان کا سکہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں سے رائج الوقت ہو جائے. رائج الوقت نہیں ہے، ایسے ہی بالکل بنائیں جعلی ہے. آج کل تو جعلی نوٹ جو بنتے ہیں اس میں اور سونے کے سکے میں فرق ہے. آج کل کے جعلی نوٹ تو کاغذ کے، اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. اصل میں تو اس کے پیچھے جو سونا چھپا ہوا اسٹیٹ بینک کے اندر اس کی ویلیو ہوا کرتی، اس لیے کاغذ تو بالکل نہیں چلے گا. نہیں، چھپا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو سونے کے مقابل کے اندر ہی نوٹ بنتا ہے اصل میں. ہاں، وہ میری اصول اکنامکس کا اور جو ہے اقتصاد کا اصول یہی ہے کہ جو نوٹ چھپے گا سونے کے مقابل میں ہی چھپے گا. ایک اصول ہوتا ہے. ہاں، سونے کے حساب سے نوٹ بنتے ہیں، ایسے ہی نہیں. تو ایک اگر کوئی جعلی نوٹ بنا تو سونت کے مقابل میں تو ایسے خالی نوٹ بنا دیتے، کاغذ ہے وہ تو خالی، اس لیے وہ رائج نہیں ہوا کرتا. لیکن سونا تو سونے کے مقابل میں، سلطان کا سکہ بھی سونا ہے، یہ بھی سونا ہے، دونوں برابر ہے، لیکن سلطان کی طرف سے رائج نہیں ہے. تو یہ حق، اس کو کہتے ہیں خیار تدلیس، یعنی دھوکہ دینے کا حق ہے. اس لیے اس میں جو مشتری ہے اس کو معاملے کو واپس کرنے کا اختیار حاصل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر معین. منہا، انہی مقاصد محرمہ میں سے بعض، من تبعیضی ہے نا، ہا ضمیر مقاصد محرمہ کی طرف. آلات اللہ، وہ آلات جو لہو و لعب کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حرام چیز ہے، ان کی خرید فروخت بھی جائز نہیں. الاختلاف اصنافہا، آلات لہو و لعب کی صنف مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حرام ہے. جمیع ما تقدم فی المسألۃ السابقہ، تمام وہ دلیلیں جو گزر چکے مسئلہ سابقہ میں، یعنی جوا کے آلات میں. والکلام فی بیع المادۃ کما تقدم، اور گفتگو بیع مادہ، مادہ یعنی لکڑی یا سونا، یہ مادہ جو ہے اس کے بیچنے میں اسی طریقے سے جو پہلے گزر چکے، مادہ بیچنے میں کوئی حرج نہیں، توڑ کے جو ہے وہ بیچ دے، کوئی حرج نہیں ہے. وحیث ان المراد بآلات اللہو ما اعد لہ، کہتے ہیں آلات اللہو سے مراد وہ ہے کہ جن کو اسی لہو و لعب کے لیے ہی بنایا گیا ہے اصل میں، تو وہ آلات اللہو کہلاتے ہیں. حیث ان المراد بالآلات اللہو، آلات اللہو سے مراد ما اعد لہ، وہ آلات ہیں کہ جن کو آمادہ کیا گیا لہو ہی کے لیے. توقف علی تعیین معنی اللہو، یہ مراد موقوف اس بات کے اوپر کہ لہو کا معنی پہلے معین کیا جائے، حرمت مطلق اللہو، اور حرام و مطلق لہو لعب. الا ان المتیقن منہ، مگر کہ لہو میں سے متیقن جو ہے کہ ما کان من جنس المزامیر، جو بانسری کی جنس میں سے ہو، آلات الاغانی، یا گانے کے آلات میں سے ہو، اور من جنس طبول، اور طبل کی جنس جو لہو و لعب میں استعمال ہوتے وہ والے آلات ہوں. یہ یقینی ہے کہ لہو کے آلات میں سے. وسیأتی معنی اللہو و حکمہ، عن قریب لہو کا معنی اور حکم میں لہو کا حکم کیا ہے وہ بھی عن قریب آئے گا. ومنہا، انہیں حرام مقاصد میں سے بعض، اوان الذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے برتن کی خرید و فروخت ہے. اذا قلنا بتحریم اقتنائها، جب ہم کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے برتنوں کو رکھنا وہ بھی حرام ہیں تو مطلقاً حرام ہو گیا. یا کہتے ہیں کہ نہیں، صرف کھانے کے لیے استعمال کرنا حرام ہے. کھانے کے لیے استعمال تو صرف جو ہے، پھر اس کا مطلب زینت کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے کہ آج کل کے مہاراج فتویٰ بھی دیتے کہ زینت کے لیے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور قصد المعاوضۃ علی مجموع الہیئۃ والمادۃ، یا کہا جائے کہ معاملہ قصد کے ہیئت و مادہ دونوں کے اوپر، للمادۃ فقط، صرف مادے پر معاوضہ نہیں، مادہ یعنی سونے پر معاوضہ نہیں، پورے اس کے خود کے برتن کے اوپر معاملہ ہوا ہے، برتن جو بنے ہوئے اس کے اوپر معاملہ ہوا ہے. ومنہا الدرہم، انہیں حرام مقاصد میں سے ایک درہم ہے، یعنی جعلی درہم. الخارجۃ المعمولۃ لاجل غش الناس،
جو نکلتے ہیں اور بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ اذا لم يفرض على حیئتها الخاصۃ منفعۃ محللۃ معتد بها، جب ہم فرض کرتے ہیں کہ اس سکے کے خاص شکل کے اوپر کوئی منفعت محللہ معتد بها موجود نہیں ہے، اس سکے کو رائج الوقت کے علاوہ کسی اور کام میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی منفعت نہیں ہے۔ مثلا کیا کوئی اور منفعت؟ زینت ہے، گلے میں پہننا ہے، گھروں کے اندر سجانا ہے، وہ منفعت بھی نہیں ہے فرض کرتے ہیں۔ منفعت محلہ جس کو اعتنا کیا جائے ایسی منفعت بھی موجود نہیں ہے، مثل التزین ہے، جیسے زینت کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، وہ خرچ کرنے کے طور پر استعمال نہ کیے۔ اب دفع الی الظالم ہے، یا ظالم کی طرف دینے کے لیے استعمال کیا جائے، الذی، کیونکہ ظالم کو دینے کے بعد اس کے تو سارے پیسے مکس ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اصلی کون سا نقلی کون سا، وہ تو اس لیے جو پتہ ہی نہیں چلتا، جان چھڑانے کے لیے جو ہے کبھی کبھی ہاں وہ نہیں پتہ، ہاں پتہ نہیں چلتا ہے۔ الذی یرید مقدارا من المال، کہ وہ ظالم کے جو ارادہ کرتا ہے کہ مال میں سے کچھ مقدار اس کو دیا جائے، کل اشعار و نحوی، جیسے عشر جمع کرنے والے اور مانند عشر جمع کرنے والے، بناء علی جواز ذالک، اس بنیاد پر کہ عشر جمع کرنے والے کو پیسے دینا بھی ہماری طرف سے، شیعوں کی طرف سے بھی جائز ہو جائے، وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراہم، اور واجب نہیں ہے کہ نقلی درہموں کو تلف کریں، بلکہ ہم جو ہے ظالم کو دے دیں گے۔ وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراہم، اس قسم کے دراہم جو نقلی ہیں اس کو تلف کرنا واجب بھی نہیں ہے، اور ظالم کو دینا جائز بھی ہے، تو ہم ظالم کو دے دیں گے۔ ولو بکسرها من باب دفع مادۃ الفساد، اگرچہ کہ یہ واجب ہو جائے درہموں کو تلف کرنا اس باب سے، ولو بکسرها، یا ان دراہم کو توڑ دیا جائے، من باب دفع مادۃ الفساد، اس باب سے کہ مادہ فساد ہے، کہ فساد پھیلانے کا کام کرتا ہے، اس لیے اس کو توڑنا واجب ہو جائے، کہتے ہیں یہ واجب بھی نہیں ہے توڑنے کے باب سے، اور دوسری طرف سے ظالم کو دینے کی بھی اجازت ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ جائز منافع کے اندر استعمال ہو گیا تزیین کی طرح، کما یدل علیہ قول علیہ السلام، جس جو ہے توڑنے پر امام علیہ السلام کی یہ روایت دلالت کرتی، فی روایت الجوفی، جوفی کی روایت ہے، مشیراً الی درہم، امام علیہ السلام نے اشارہ کرتے ہوئے درہم کی طرف، اس اکسر ھذا، توڑ دو اس درہم کو، امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں، فإنہ لا یحل بیعہ ولا انفاقہ، کہ اس جو ہے نقلی درہم سے خرید و فروخت بھی جائز نہیں ہے، اور اس کو خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر روایت موسیٰ بن بکیر، دوسری روایت موسیٰ بن بکیر کی اس کے اندر آیا، قطعہ بنصفین، امام علیہ السلام نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ثم قال، پھر اس دو حصے میں توڑنے کے بعد امام علیہ السلام کہا، القہ فی البعلوۃ، اس درہموں جو نقلی درہم ہے اس کو گٹر میں ڈال دو، حتی لا یباع بشیء، تاکہ اس پیسے سے جو ہے کوئی چیز خریدی نہ جائے، فیہ غش، اس کے اندر ملاوٹ موجود ہے۔ اور تمام الکلام فی باب الصرف انشاءاللہ، اور اس سکے کے اندر جو سونے کا بنا ہوا ہے یا درہم کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ مکمل گفتگو جو ہے صرف، یعنی جو سونے چاندی کی گفتگو ہوتی ہے، صرف یعنی ایکسچینج کے باب والے میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهَا جَهْلًا، اگر ایسے دراہم پر معاملہ ہو گیا جہل اور نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، وَتَبَيَّنَ الْحَالُ، پھر حالت پتہ چلی کہ تو جعلی درہم ہے، لمن صارت الیہ، اس شخص کے لیے کہ جس کی طرف یہ درہم منتقل ہو چکا ہے، فَإِنْ وَقَعَ عُنْوَانُ الْمُعَاوَضَةِ عَلَى الدِّرْہَمِ، اگر جو ہے معاملہ خود درہم کے اوپر واقع ہوا، جو سلطان کے درہم ہے اس عنوان سے واقع ہوا ہے، المنصرف اطلاق الی المسکوک بسکۃ سلطان، درہم کا انصراف ذہنی اور تبادر ذہنی ہے کہ سکہ سلطان ہی ہے، انصراف ذہنی ایسا ہے نہیں۔ الدرہم المنصرف ہے وہ درہم کہ جس کا انصراف اطلاق ہو، یعنی مطلق درہم کا انصراف جو ہے الی المسکوک بسکۃ سلطان، اس درہم کی طرف ہے جس کو ڈھالا گیا سکے سلطان میں، اس کی طرف جو انسان کا ذہن لپٹ کر کے جاتا ہے، تو بطل البیع، اگر سلطان کے سکے کے عنوان سے معاملہ ہوا تو بطل البیع، بیع باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ نقلی درہم ہے۔ وَإِنْ وَقَعَتِ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى شَخْصٍ، لیکن اگر ایک معاملہ ہوا خود شخص درہم پر، اس کا تبادر ذہنی سکہ سلطان نہ ہو، خود یہی شخص درہم ہو، من دون عنوان، عنوان سکہ سلطان نہ ہو، فالظاہر صحت البیع، تو اس کو بیع صحیح ہے، مع خیار العیب، خیار عیب کے ساتھ کہ سامنے والے کو جب پتہ چلے کہ
ایک اس درہم میں عیب موجود ہے، انکانت المادۃ مغشوشۃ، اس لیے کہ مادہ اس کا ملاوٹ والا ہے، سونے کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملائی گئی، اس لحاظ سے یہاں پر خیار عیب کی بنیاد پر اس عیب کا جبران کرے گا تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں پیسے دوسرے دے دینے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ الْغِشُّ مُجَرَّدَ تَفَاوُتِ السِّکَّةِ، لیکن اگر ملاوٹ ایسی ہے کہ سکہ سلطان کے بالکل عین جیسا بنایا ہے لیکن صرف یہ کہ سکہ سلطان نہیں ہے وہ، ہاں لیبل بالکل ایسا ہی ہے، غش ملاوٹ جو ایسی ہے کہ تفاوت السکہ، صرف تفاوت سکہ ہے کہ سلطان کا سکہ نہیں ہے، اور خیار التدلیس، یہاں پر دھوکہ دینے کا خیال حاصل ہے، سامنے والا اس کو بھی جو ہے وہ دوبارہ معاملے کو رد کر سکتا ہے۔ فتأمل، پس آپ خوب غور فکر کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔